اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان۔ ناظرین، اپنا پاکستان کو بنے جب 75 سال ہوئے تو ہم نے اس سے کچھ سبق حاصل نہیں کیا۔ کتنے ادوار گزرے ہیں، کتنی حکومتیں آئی ہیں، یعنی کہ لیاقت خان گیا، لیاقت خان کے بعد یحییٰ خان، یحییٰ کے بعد پٹو آیا، پٹو کے بعد ضیاء آیا، ضیاء کے بعد نواز شریف آیا، نواز شریف مثلا کتنی حکومتیں آئیں، بے نظیر آئے، بے نظیر کے بعد پھر نواز شریف، پھر اس کے بعد چینجنگ، اس کے بعد پھر عمران خان۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو صافی بھائی ہیں نا، ان کا اپنا جو کردار ہے نا، پوزیٹیو اور نیگیٹو، اس کی وجہ سے ملکی حالات میں کافی اثرات پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جس کی وجہ سے ہمارے جو میڈیا چینل والے کہتے ہیں کہ جی ہم جو چاہیں حکومتیں بدل سکتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہی نا، یعنی جو چیز وہ بنانا چاہتے ہیں، جو چیز لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو مائنڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ خود بیٹھ کے ہی اپنے جگہ پہ فیصلے کر دیتے ہیں، وہ تجزیے کر دیتے ہیں، کون فیل ہے، کون پاس ہے، کون قاتل ہے، کون مقتول ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے۔ یعنی سارے فیصلے وہ بجائے عدالتوں سے ہونے کے یا کسی اور فورم پہ ہونے کے یا عوام کے فورم پہ ہونے پہ، وہ سارے فیصلے انہوں نے اپنے فورم پہ کرنے شروع کیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جب فیصلے، یعنی کہ کہتے ہیں نا جیسے گھر کے فیصلے، یعنی باہر کے لوگوں کے پاس چلے جاتے پھر گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس طرح جب ملک کے فیصلے اداروں سے نکل کے عام عوام کے ہاتھ میں چلے، پھر وہ ملک بھی اس حالت میں نہیں رہتے جس حالت میں اس کو رہنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، ادارے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہے، علماء کرام ہیں، بس جتنے بھی لوگ اپنا اس میں جو جس فیلڈ سے جو اسکالر ہیں، مذہبی ہیں، دوسرے ہیں، جو اس فیلڈ سے یعنی کہ پاکستان سے جن کو محبت ہے، تعلق رکھتے ہیں، جیسے مثلاً اس میں کافی نام آنا چاہیے، جیسے اپنا ثاقب صاحب کا نام ہے، اور بہت سارے نام ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے علماء جیت اور بڑے لوگوں کے نام ہیں جن کو اب اس میں آ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب لانگ مارچ تو شروع ہو چکا ہے کل کا، ٹھیک ہے، اب وہ اپنی منزل پہ رواں دواں ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی ہے نا، اب ہمارے روز پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، روز کوئی نہ کوئی اب صفائیاں یا کسی پہ الزامات یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی تو مقتدر حلقے اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو علماء اکرام جن کے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اگر وہ خاموش ہو کے بیٹھ رہے ہیں، کہ یہ خاموش ہو کے بیٹھ رہا بھی تماشا دینا گناہ ہے، تو یعنی کہ وہ اس میں دین کا مثال میں کیا دوں، سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور باتیں زیادہ کرنی ہوتی ہیں، تو اس میں اب ان کی خاموشی بھی جو ہے نا وہ بھی گناہ ہے، کہ اب ان کو اب خاموشی کو توڑ کے اس میں اپنا کردار ادا، کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، کسی ایک فرد کا نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، کسی ایک گروہ کا نہیں ہے، کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا ہے، یہ سب اس میں جو مسلمان باقی جو قومیں سب کے پاکستان ہے۔ اب یعنی ارشد شریف کا جو معاملہ، اس میں تو ابھی چہم گوئیاں جاری ہیں کہ کس نے نکالا، کیوں گیا، کیا ہوا، سارے معاملات ہوئے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ پاکستان جو اس وقت جس دورائے پہ کھڑا ہے اس کو اپنی جگہ پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے بڑے عرصے بعد، یعنی وہ چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے نون کے ہوں، بڑے عرصے بعد اقتدار کی شکل انہوں نے دیکھی ہے اور بڑے اچھے ان کو عہدے ملے ہیں۔ یعنی وہ پیپلز پارٹی کے جیسے میں کیا کسی کا نام لوں، کوئی معاملے خصوصی ہے، کوئی ساری زندگی بیچاروں کو تو ایک کونسلر کی بھی سیٹ نہیں ملی، تو اس طرح کر کے اب ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس عہدے کو چھوڑو، کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ایسی جڑ پیدا کی جائے، ایسا فساد پیدا کہ ہماری جو نا وہ سلسلے چلتے رہیں۔ اس طرح نون میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، اس طرح پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مسئلہ کے جیسے فاصل والا کا آ گیا یا اور بھی سارے لوگ ہوں گے کہ مسئلہ جو استحکام ابھی تک نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹ یا حکومت مل جائے، یا جو حکومت بیٹھا کہتے ہیں ہماری وہ حکومت پر لوگ ہو۔ اس میں بڑے لوگوں کی خاموشی ہے نا، وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی۔ اب ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے ایک چیز کا فیصلہ یہ کر لینا چاہیے کہ مسلمان کے کرائٹیریا ہے، یعنی مسلمان جو ہے نا اس کے ذمہ کچھ چیزیں ہیں اللہ نے لگائی ہیں، ہم بے شتر بے مہار نہیں ہیں۔ ہمارا ایک کام ہے کہ ہمارا جو بھی حکمران ہو یا کسی بھی فیلڈ کا ہو، اس کے لیے وہ جواب دہ ہے، اللہ کو بھی جواب دے اور اپنے عوام کو بھی جواب دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دائرہ کار مخصوص کیا ہوا ہے کہ اس نے انصاف کیسے کرنا ہے،
اور اس نے اپنا اگر اس کے پاس طاقت ہے تو جو جو اس کو طاقت ملی ہے جس منصب کے لیے اس نے اس نظام کو کیسے چلانا ہے، جیسے اسٹیبلش ہو، اس نے کو ایک پاس بہت بڑی طاقت ہے ماشاء اللہ. تو ہمارے کیونکہ جس ملک کی فوج مضبوط ہے وہ ملک مضبوط ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ نا کہ جو بھی ہو جائے چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی فوج کا متعلق ہمیں کوئی غلط رائے قائم نہیں کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی. کیونکہ ہم جو سوتے ہیں نا عزت کی نیندیں وہ انہی نوجوانوں کی مدد سے سوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے. باقی فیصلے کچھ ہر درمیوں کے تو لوگوں کو ویسے کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر عدلیہ آ گئی. عدلیہ کا بھی انصاف کا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے پاس بھی جب اللہ نے منصب دیا وہ بھی جواب دیا ہے کہ جب دنیا میں آپ کو ایک طاقت دیتی ہے، آپ کے ایک منصب میں بٹھایا گیا تو آپ کے ان لوگوں سے کیسے انصاف کیا. نیچے بیوروکریسی آتی ہے اور چھوٹے چھوٹے محکمے ہوتے ہیں، کسی میں ہر محکمے کے علیحدہ کوئی ہیلتھ کا محکمہ دوسرا میں اس میں ساری ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اپنے محکمے نے تنخواہیں آپ کو ملی ہیں وہاں کے آپ نے اس میں کیا کردار ادا کیا. لیکن اب مسئلہ یہ پتہ کیا بنا، مسئلہ یہ بنا کہ لوگوں کو اس معاملے غرض ہی کوئی نہیں ہے. وہ شتر بے مہار ہو چکے، کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے. ہم نے جو ہے نا ہم نے اپنے مطابق سارے کام کر لے، کہ ایسا نہیں ہے. جبکہ ہر چیز کو آپ کو جواب دینا پڑے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی اور آپ بھی پیش ہوں گے. یہ وقتی زندگی ختم ہو جائے گی. اور اس میں ہمیں آج ہی ایک بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ دنیا فانی ہے، اصل طاقت اللہ کی قائم رہنے والی ہے، اور تا قیامت اللہ کی طاقت ہی رہے گی. زمین و آسمان کا وہی مالک ہے. اللہ نے ہمیں مختصر وقت کے لیے لایا اور ہمیں ڈیوٹیاں دی ہیں. جو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیوٹیاں دی نا اس کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے، بس ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. جس دن ہم یہ فیصلہ کر لیں گے نا تو اس دن ہمارے ملک کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، ملک کے لوگوں کی پرورش بھی اچھی ہو جائے گی، ملک میں لوگوں کو آسانیاں بھی میسر ہو جائیں گی اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے خالی جو ہم نے حلف اٹھایا تھا نا ہر آدمی نے جو اس منصب پہ صدارت کے، وزیر اعظم کے، سیکٹری کے منصب پہ ہے، جس منصب پہ عدالت عظمیٰ کے جس منصب پہ بیٹھے، اگر خالی وہ اپنے حلف کا پاس کر لے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ حلف کیا کہ اس ملک میں کیا کرنا چاہیے، تو خالی اسی پہ عمل شروع کر دے تو انشاءاللہ وہ دن نہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. یہاں سے کرپشن اپرا ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. لیکن ہم نے دنیا کو مختصر زندگی کو بہت یہاں فرعون، نیراشدار، نمرود، قارون سب خزانے ختم ہو گئے، قبر میں انسان نے کھیلے جانے. تو آئے ہم کیونکہ یہ جو لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے اس میں بہت ساری باتیں آگے آئیں گی، بہت ساری پریشانیاں آگے آئیں گی، نقص و عمر کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. اب ہمارے جو لوگ بیٹھ کے بجائے مصالحت کرنے کے وقتڑیاں، یعنی اس طرح رہتا ہے اس کانفرنس کرتے جیسے کچھ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ملک کے نمائندے نہیں ہیں، کہ ملک کے یہ لوگ نہیں ہیں، اور جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے للکار رہتے وہ بھی ایسے للکار رہتے ہیں کہ یہ ملک کے بھی لیڈر نہیں ہیں، یہ بالکل اوے تو مثلا ایسے نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنے اپنے اخلاقیات میں رہ کے اپنے آپ کو مسلمان کا ایک منصب ہے کہ مسلمان کی زبان ہاتھ سے ہر مسلمان محفوظ رہے، تو ہم نے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو میری تمام اداروں سے درخواست ہے کہ یہ وقت ہے، اس وقت کو اگر یہ نکل گیا ہاتھ سے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی، پھر یہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا. تو یہ ملک اسلام پہ نام پہ بنا ہے، اس پہ بڑی قربانی سے بنا ہے، لوگوں نے اپنی عزتوں کی، مال جان کی، ہر چیز کی قربانی دی ہے. تو اس خدا را اس قربانی کو دیکھتے ہوئے آپس میں جو بھی چھوٹے موٹے آپس میں جو مسائل ہیں اس کو حل کریں. اور یہ اسی وقت حل کر کے جب جیسے میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا مفتی درکی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس میں سیریس ہو جائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ اس میں ملک کا نقصان ہونے والا ہے. اس میں کسی بندے کی اب ذاتی ہے پسند ناپسند کا کام نہیں ہے. یہ ہمیں اب مثلا اقتدار پہ کون چھوڑتا ہے؟ جس کو اقتدار ملتا ہے کوئی بھی نہیں چھوڑتا. وہ چاہتا ہے کہ جب تک طول ہو تو، لیکن وہ کیونکہ ملک کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. ہم اقتدار کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، اقتدار کے نشے میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ اب ہمیں ملک کی، مسلمانوں کی، اسلام کی، پاکستان کی کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں صرف غرض ایک ہے، وہ ہمارے عیش و عشرت اقتدار سب کچھ ہے. اب دیکھو نا جو ہمارے قرضے اتنے لیے جا رہے ہیں اس کا عام آدمی پہ کوئی اثر نہیں ہے. ان سب لوگوں کے یاشیوں پہ خرچ ہو رہے ہیں نا، ان کے جہازوں پہ، ان کے ہیلی کاپٹروں پہ، ان کے باہر کے دوروں پہ، ان کی عیش و عشرت پہ خرچ ہو رہے ہیں. غریب آدمی کو تو کچھ نہیں مل رہا، اس کو تو ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں مل رہی. تو خدا را یہ ملک اسلام پہ نام کے بنا ہے، لوگوں نے قربان دی. 75 سال بہت ہوتے ہیں، ایک پوری نصف صدی، پونی صدی گزر چکی ہے. اگر اب بھی ہم نے نہ دیکھا، ہمارے ساتھ ہمارے جتنے ممالک ساتھ ہوئے تھے
وہ دنیا کے بالکل اہم ترین ترقی پہ پہنچ چکے ہیں. تو ہم آج بھی ادھر کھڑے ہیں. لیکن یہ دور اب جو ہے نا، یہ لوگ اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگ سمجھدار ہیں. یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2021 ہے. 21ویں صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اب لوگ ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں، خود انالیسس کرتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا عمران خان نے لوگوں کو ڈی ٹریک، کہ میں نے کئی لوگ سے بات ہوئی کہ ہمیں اس نے ٹریک پہ ڈال دیا. اب مختلف لوگوں کو مختلف رائے ہوتی ہے نا. اب نون سے بات کریں وہ اس کی حمایت کرے گا. ہم تو اپنے یعنی جو لیڈر اس کو ایسے پوچھتے ہیں جیسے خدا نہ خاصا خدا نہ کو نبی ہوتے ہیں. ان کی بات سے ادھر سے ادھر نہیں ٹس ہوتے. ہمارے اندر ہم ابھی آپ زندگی کی اس عمر میں پہنچ گئے ہیں، آخری لمحات میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا تم حق پہ کھڑے تھے یا تم باطل کے ساتھ کھڑے تھے. ہم تو اس میں بھی تمیز نہیں کر رہے. ہمارا لیڈر چاہے جھوٹ بولتا ہو، لیکن ہم اپنی قبر کو نہیں دیکھیں گے، اپنے مال کو ہم اس کے ساتھ بالکل لفظ پر لفظ بنا کے اس کی تائید کریں گے. تو ایسا نہیں ہوگا. ہمیں ایز اے مسلمان اس کو سوچنا چاہیے، ایز اے پاکستانی اس کو سوچنا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے، یہ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحفہ دیا ہے. ہمیں تحفے کی قدر کرنی چاہیے. اور میری باقی سربراہ سے ہے کہ وہ بھی اگر جن کے یہ جو پیسے پوسے جنہوں لوگوں بنائے ہیں، باہر جائیدادیں یہ وہ کی ہیں، وہ ساری ادھر کی ادھر رہ جائیں گی. آنے والی اولاد نے کوئی کسی کی قبر پہ دیا نہیں جلانا. تو آج بھی توبہ طیب ہو جائیں. جو ملک کا خزانہ لوٹا ہے ملک خزانے میں واپس ڈالیں، اور توبہ طیب ہو کے اس ملک کے لیے کام کریں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقی کی یعنی منازل طے کرتا ہوگا، کیونکہ اللہ نے پاکستان کو تمام معدنیات سے ہر چیز سے مالا مال کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ جہاں تک میرا پیغام جائے گا، جہاں تک لوگ آگے اس کو اور پیغام پہنچائیں گے، انشاءاللہ بڑے بڑے جو جن سے میں گزارش کر رہا ہوں ان تک بھی میرا پیغام پہنچ جائے، تاکہ وہ بھی اس کو دیکھیں سنیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا اپنا سارے کردار ادا کرے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ کا میزبان ایوب چوہان. اللہ حافظ.